تو یہ ساری باتیں آپ یاد رکھیں. تو اب میں آپ کو سب سے پہلی بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ یا آپ کا بچہ یا نوجوان یا آپ کا شریک حیات نشہ چھوڑنے کی کوشش کرے تو آپ نے 1 day at a time نشہ چھوڑنا ہے. 1 day at a time کا مطلب آج کے دن پر فوکس کریں, آج کے دن پر توجہ دیں. یہ نہ سوچیں کہ ہائے میں نے 1 مہینہ نشہ نہیں کرنا, ہائے میں نے ساری زندگی نشہ نہیں کرنا. کوئی سوچے نہ پوری زندگی کے بارے میں, بس آج کے دن پر توجہ دیں. اور اگر آج کا دن مشکل لگتا ہے تو اس منٹ پر توجہ دیں, اور اگر یہ منٹ مشکل لگتا ہے تو اس سیکنڈ پہ توجہ دیں. یہ دیکھیں 1 سیکنڈ, یہ دیکھیں دوسرا سیکنڈ, اس طرح سیکنڈ گزر جاتے ہیں. تو جب بھی ہم کسی مشکل کام کو توڑ کر چھوٹا کر دیتے ہیں تو وہ مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میں سوچتی کہ ہائے اللہ میں 13 قسطیں ریکارڈ کرنی ہے, اولاد کی تربیت کی ویڈیو کی, کس طرح کروں گی, تو یہ کام بڑا مشکل لگنا تھا. پر چونکہ ہم نے 3 قسطوں میں یہ 13 قسطیں ریکارڈ کی ہیں تو یہ اتنا مشکل کام نہیں لگا. اور ہر قسط کی میں نے اسکرپٹ بنائے, نوٹس بنائے, وہ کچھ کے میں نے 1 دفعہ بیٹھ کے بنا لیے, کچھ کے میں نے 2 دفعہ بیٹھ کے بنا لیے. تو جب ہم کام کو توڑ کر چھوٹا کر دیتے ہیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اس لیے چاہے آپ نے جوا چھوڑنا ہو, سگریٹ چھوڑنی ہو, بائی دا وے سگریٹ کی بھی بہت سی ویب سائٹس ہیں, آپ سگریٹ چھوڑنے کے لیے بھی بہت سی ویب سائٹس پہ جا سکتے ہیں, الکوہول چھوڑنے کے لیے بہت سی ویب سائٹس پہ جا سکتے ہیں, ڈرگس چھوڑنے کے لیے بہت سی ویب سائٹس پہ جا سکتے ہیں. تو انٹرنیٹ کو یوز کریں. انٹرنیٹ پہ آپ کو کہانیاں ملیں گی, انٹرنیٹ پہ آپ کو تصویریں ملیں گی. چاہے آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہو یا الکوہول یا ڈرگس چھوڑنا چاہتے ہو, تو ان لوگوں نے جنہوں نے آپ سے پہلے یہ کام کیا ہے ان کی کہانیاں وہاں ٹائپ ہوئی ہیں, ان کی تصویریں وہاں لگی ہوئی ہیں, اور انہوں نے اپنی لائف سٹوری لکھی ہوئی ہے اور بتایا ہے کہ میں نے سگریٹ اس طرح چھوڑی, میں نے شراب اس طرح چھوڑی, میں نے ڈرگس اس طرح چھوڑی. ان کہانیوں کو پڑھے ویب سائٹس کے اوپر, اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی. اس کے علاوہ الکوہولکس انانیمس اور نارکوٹکس انانیمس کی میٹنگز بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل سکتی ہیں, تو آپ اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. مال ٹاؤن لاہور کی میٹنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مال ٹاؤن کے گیٹ کے پاس ہے, جو مال ٹاؤن موڑ کے پاس گیٹ کے پاس ہے. اور کراچی کی میٹنگز کا مجھے لوکیشن نہیں پتا ہے. ابتدا کراچی میں نارکوٹکس, ابتدا پروگرام کراچی میں نارکوٹکس انانیمس کی میٹنگ ہو رہی تھی جو ایک کرسچن پروگرام ہے. باقی میٹنگز کی مجھے لوکیشنز نہیں پتا. تو اگر آپ کے شہر میں نارکوٹکس انانیمس اویلیبل نہیں ہے, اور اس وقت پاکستان کے زیادہ تر شہروں میں نارکوٹکس انانیمس اویلیبل نہیں ہے, لیکن اگر آپ باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو غالباً آپ کے شہر میں نارکوٹکس انانیمس یا الکوہولکس انانیمس ہے. تو اگر آپ کے شہر میں NA اور AA موجود نہیں ہے تو کسی اچھے انسان سے بات چیت کریں, کسی اچھے انسان کے ساتھ چپک جائیں, بالکل جس طرح گوند سے یا سیمنٹ سے کوئی چیز چپکائی جاتی ہے, آپ چپک جائیں کسی اچھے انسان سے. ویسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ایک شراب کے ایڈکٹ نے, شراب کے عادی فرد نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب روزانہ پیتا ہوں اور میں شراب کو چھوڑنا چاہتا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم روزانہ آ کر مسجد نبوی میں میری صحبت میں بیٹھو اور تم نے جھوٹ نہیں بولنا. صرف 2 شرطیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور جھوٹ نہیں بولنا. تو ہوا کیا کہ جب وہ روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا تھا اور روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے تھے کہ کیا تم نے نشہ کیا, کیا تم نے شراب پی, اور وہ جواب دیتا تھا جی میں نے شراب پی, تو اس کو اتنی شرم آنے لگی, اس کو 2-4 دن کی بعد اتنی شرم آنے لگی کہ یہ اتنا بھلا اور اتنا اچھا انسان ہے, مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, میری اتنی عزت کرتا ہے, اور میں روزانہ آ کر اس کو کہتا ہوں کہ میں نے شراب پی, میں نے شراب پی, میں نے شراب پی. تو شرمندگی کے مارے اس نے شراب چھوڑ دی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اچھے انسانوں کی کمپنی, اچھے انسانوں کی صحبت جو ہے وہ جو ہے اس میں بڑی شفا ہے. مخلص انسان, ڈاکٹر ہانس ٹرپ جو PhD سائیکالوجی تھے, PhD سائیکالوجی تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. میں اسیوم کر رہا ہوں کہ وہ اب دنیا میں نہیں ہیں, کیونکہ میری جوانی میں وہ بوڑھے تھے, تو اب ظاہر ہے کہ اب میں 60 ایئرس کی ہوں, تو وہ تو ماشاءاللہ تو شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے, بہرحال وہ دنیا سے جا چکے ہوں گے. تو ان کی ریسرچ یہ تھی کہ دی آؤٹ کم آف سائیکو تھراپی از ڈائریکٹلی پروپورشنل to the sincerity of the therapist as perceived by the patient. The outcome of psychotherapy is directly proportional to the sincerity of the therapist as perceived by the patient.
کہ جو نفسیاتی علاج کا رزلٹ ہے، جو نفسیاتی علاج کا نتیجہ ہے، وہ سب سے زیادہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے، اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ جو نفسیاتی معالج ہے، جو نفسیاتی مسئلے کا علاج کرنے والا شخص ہے، وہ مخلص کتنا ہے، یعنی اس کی ڈگری سے تعلق کم ہے، اس کے طریقہ علاج سے تعلق کم ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس علاج کا ایک طریقہ ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، یا ہو سکتا ہے اسے علاج کا کوئی بھی طریقہ نہ آتا ہو۔ تو مثلا سہولت مجھے ابھی 4-5 دن ہوئے، سہولت جو این اے کے ممبر ہیں 8-10 سال سے، اور بڑا سروس ورک کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں دوسرے نئے مریضوں کی۔ سہولت یہ کہہ رہے تھے کہ میری خالہ ڈاکٹر رشیدہ سجاد جو ہیں، جو درس بھی دیتی ہیں اور کمیونٹی میڈیسن میں لیکچرر بھی رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ میری خالہ ڈاکٹر رشیدہ سجاد نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی، اور جب میں بار بار ریلیپس ہوتا تھا وہ مجھے کبھی ادھر داخل کراتی تھی، کبھی ادھر داخل کراتی تھی، کبھی ادھر داخل کراتی تھی۔ تو ڈاکٹر رشیدہ سجاد کو ہو سکتا ہے ایڈکشن کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ، لیکن وہ ایک مخلص خاتون تھی، وہ محبت کرتی تھی سہولت کے ساتھ۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی انسان ہے جو مخلص ہے، جو اچھا لسنر ہے، تو اس سے آپ کی بہت زیادہ مدد ہوگی۔ فیملیز آف ایڈکٹس کی بھی میٹنگ ہوتی ہیں، تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ امریکہ میں ہیں یا باہر کے ملک میں ہیں، آپ فیملیز آف ایڈکٹس کی میٹنگ میں جائیں، اور لاہور میں بھی فیملیز آف ایڈکٹس کی میٹنگ ہے نارونون کے نام سے، اس کے بارے میں آپ انجم یا آمنہ سے پوچھ لیں۔ مراقبہ جو ہے وہ منشیات کی طلب کو کم کرتا ہے، سگریٹ کی طلب کو کم کرتا ہے، غصے کو بھی کم کرتا ہے، ٹینشن کو کم کرتا ہے، ذہنی بیماری کو کم کرتا ہے۔ میں نے اپنے سگریٹ کے علاج کی قسط میں مراقبہ کرنا سکھایا ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ پھر کیٹ اسٹروکنگ ہے، جو کیٹ اسٹروکنگ جو ہے یہ کمر کے اوپر پنجے مارنے کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی مریض کے کمر پر اس طرح پنجے مارے، جو پنجے مار رہے ہیں اس کے ہاتھ اس طرح ہوں گے، یعنی نہ اسٹریٹ سیدھے اور نہ بہت زیادہ مڑے ہوئے، بلکہ اتنے مڑے ہوئے ہوں گے، تو اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کر کے اگر کوئی آپ کی کمر پر پنجے مارے، یعنی مریض کی کمر پر اگر کوئی اس طرح کر کے پنجے مارے، تو اس سے مریض کو بہت سکون ملتا ہے، بہت ریلیکسیشن ملتی ہے، اور اس کے نشے کی طلب کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیر کا دباؤ کا علاج، پیروں کو اگر کوئی دبائے، پیروں کو دبائے، تلووں کو دبائے، انگلیوں کو دبائے، پیر کی انگلیوں کو کھینچے، پیر کی انگلیوں کو مروڑے، تو اس سے بھی نشے کی طلب کم ہوتی ہے، اور جو ٹانگوں اور پیروں کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ورزش اور چہل قدمی کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ آپ شہد استعمال کریں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو خالص شہد استعمال کریں۔ یہاں ڈیفینس لاہور میں جو فیضان دواخانے کا شہد ہے، اس کو ہم نے بڑے اچھی طرح ٹیسٹ کیا ہے کہ یہ خالص شہد ہے۔ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو فیضان دواخانے کا شہد خالص ہے، اور مرحبا کا شہد کافی خالص ہے۔ تو جو ہے خالص شہد جو ہے یہ نشہ چھوڑنے میں مدد کرتا ہے، اور دیسی گھی جو ہے نارکوٹکس کا نشہ چھوڑنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹا چمچ یا ایک بڑا چمچ دیسی گھی روٹی پہ چپڑ کے کھائیں تو اس سے آپ کی مدد ہوگی، اور بہت زیادہ مدد ہوگی دیسی گھی کے ساتھ۔ ہرے پتے کھائیں، گندم اور جو کا دیسی دلیا کھائیں، اور ہر لمحے یہ دعا کرتے رہیں، اے میرے خدا مجھے آج نشے سے دور رکھ، اے میرے خدا مجھے آج نشے سے دور رکھ۔ کیونکہ نشہ چھوڑنے کے لیے آپ کو سہارا چاہیے، اور سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ اس لیے آپ ہر لمحے یہ دعا کریں، اے میرے خدا مجھے آج نشے سے دور رکھ۔ شکریہ، والسلام علیکم۔